ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفرأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قابل تکریم سامعین، عزت ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے اصحاب پر، آپ کے صحابہ پر، جن کی انتھک کوششوں سے اسلام دنیا کے مختلف نواحی اور مختلف گوشوں میں پہنچا. حضرات، قرآن عزیز کی سورہ بقرہ کی 195 نمبر کی آیت شریفہ خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی بعض آیات کی تلاوت کے بعد آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت شریفہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف تو اپنے بندوں کو خرچ کرنے پر ابھارا ہے، اس کا حکم دیا ہے، اور ایک دوسری بات اللہ نے یہ بتائی ہے کہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے کی کوشش مت کرو، اپنے آپ کو تباہ نہ کر لو، برباد نہ کر لو. ہماری اور آپ کی جان، اس کی بڑی پرواہ کی ہے رب العالمین نے. کچھ لوگ خودکشی کر بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. یہ بات اس آیت کے ضمن میں آتی ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے. اللہ نے کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، برباد مت کر دو. جہاں جان جانے کا خطرہ ہے وہاں جانے سے گریز کرو. ایک تو انفاق پر ابھارا ہے، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے دی ہوئی اعضاء اور جوارح کی حفاظت کرو. یہ اللہ کی امانت، یہ بدن کے اندر جو مختلف پارٹس اللہ نے رکھے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے. جان جو اللہ کی دی ہوئی ہے یہ اس کی امانت ہے. اس کو ضائع کرنے کی کوشش مت کرو، اعضاء کو خراب کرنے اور بگاڑنے کی کوشش مت کرو. اور ایک تیسری بات اللہ نے یہ بتائی کہ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا
احسان کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کو تو فائدہ چاہیے، آپ کو بھی فائدہ چاہیے، اللہ نے فائدہ بھی بتا دیا۔ فکر انسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے، انسانی ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے کہا اگر تم احسان کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کرو گے تو میں تم سے پیار کروں گا، محبت کروں گا۔ یعنی احسان کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ احسان کرنے والا اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ! آپ بار بار سنتے احسان احسان احسان، یہ بڑا غدار ہے، بڑا دھوکہ باز ہے، بڑا بے وفا ہے، ہم نے یہ کیا، آج تک اس کے مظاہر ہمارے سامنے نہیں آئے، فراموش کر بیٹھا، بھلا دیا۔ آپ بولتے ہیں احسان کو جھٹلانے والا ہے، احسان کو بھلانے والا وہ بڑا شخص ہے۔ انسان سے زیادہ تو حیوان وفادار ثابت ہوئے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی بول دیتے ہیں اور گھر کے دروازے کے آزو بازو میں ایک کتا بیٹھتا ہے، دو چار لقمے لے جا کر کے بندہ کھلا دیتا ہے، اس کو بڑا وفادار ثابت ہوا ہے کتا۔ بعض انسان اس حیوان نجس سے بھی زیادہ گئے گزرے ثابت ہوئے ہیں کہ سینکڑوں بار، ہزاروں بار آپ ان کے ساتھ احسان کریں تو جھٹلا دیتے۔ ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں، جانور سے بھی گئے گزرے ایسے لوگ۔ یہ ہے کیا احسان؟ کتنے مفاہیم اور معانی کے لیے یہ آتا ہے۔ اس تعلق سے چند واقعات کے سامنے میں عرض کروں گا، چونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ احسان کرنے والا احسان جتلاتا ہے، جس کے ساتھ احسان کیا جائے وہ فراموش کر بیٹھتا ہے۔ مجرم یہ بھی ہے، مجرم وہ بھی ہے۔ گناہ کا کام ہے کہ آپ کسی کے ساتھ احسان کرو، اور احسان فراموشی کے مظاہر جب آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھو یا محسوس کرو تو آپ بول دو اس کے پیٹھ کے پیچھے میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ خود اس کے سامنے آپ گویا ہو جاؤ، اپنے محاسن اور احسانات کا تذکرہ کرنا شروع کر دو۔ یہ عیب ہے، یہ جرم ہے، حرام ہے کہ ایک مسلمان اپنے کسی بھائی کے ساتھ اگر حسن معاملت کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس کا تذکرہ جگہ جگہ کرتا ہوا پھرے میں نے فلانے کے ساتھ یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ غلط ہے، اس سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کچھ کر دے، آپ کا تعاون کر دے، آپ کا ہیلپ کر دے، آپ کا ساتھ دے دے، کسی مجبوری اور پریشانی میں آپ کے ساتھ بازو سے بازو ملا کر کھڑا ہو جائے، آپ اس کو بھول جاؤ اور اتنا بڑا اس کو دشمن سمجھ لو کہ گزر جائے، آپ سلام بھی نہ کرو، تو یہ بھی جرم عظیم ہے۔ اس طرح کی حرکتوں سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ یہ احسان فراموشی ہے، یہ غداری اور بے وفائی ہے۔ مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عمومی بات ہے، یہ بیماری اصل میں جڑ پکڑ چکی ہے ہمارے ماحول میں، ہمارے سماج میں، معاشرے میں، جگہ جگہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں اپنے سامنے کہ ایسا اس نے کر دیا۔ ایک بڑا بھائی شکایت کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، اپنی پوری عمر اپنے چھوٹے بھائیوں کے بنانے میں لگا دیا، اور آج جب وہ کسی کام کے قابل اور لائق ہوئے تو بانٹ کے الگ ہونے والا صاحب، اب میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ ماں باپ بھی انہیں کا سپورٹ کر رہے ہیں، وہ سب الگ ہو گئے۔ ہم نے تعلیم دیا، ہم نے دکان کھولوا دی، ہم نے شادی بیاہ کروا دی، ایسے کئی لوگوں سے ہم نے سنا۔ اور جب وہ کچھ کمانے کے لائق ہو گئے تو بس راستہ بدل لیا۔ کبھی کبھی بعض لوگ مجبوری میں بدل لیتے ہیں۔ وہ عورت آ جاتی ہے اور وہ پاٹ پڑھانا شروع کر دیتی ہے تو بھائی اپنے بھائی کو بھول جاتا ہے، بھائی اپنے ماں باپ کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ ایک عورت کے کہنے پر، ناقص عقل اور ناقص دین کے کہنے پر وہ بدل جاتا ہے، اور پھر بھائی ہی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا، آپ نے سنا ہوگا، اور آپ کے آزو بازو میں دائیں بائیں اس طرح کے واقعات ہونا ہوئے ہوں گے ماضی میں۔
یہ چیزیں انسانی وقار کو مجروح کر دیتی ہیں. مسلمان کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لمحے بھر کے لیے کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، جب تک زندگی سلامت ہے، سانسیں جب تک اکھڑ نہ جائیں، شعور باقی ہے، یاد رکھو بلا مصیبت میں بڑا شخص نے ہمارا ساتھ دیا تھا. سمجھ رہے؟ اور اگر کبھی کسی وجہ سے انبن ہو جائے تو جانی دشمن مت سمجھو کہ دعا سلام بند کر دو، آپ کھان پان بند کر دو، آپ خوشیوں اور غمیوں میں شرکت بند کر دو. آپ یہ احسان فراموشی ہے، یہ حیرانوں سے دی گیا گزرا عمل ہے. حیران ایسا نہیں کرتا. میں نے کہا نا، آپ مار کے بھگاؤ گے تو آپ کا دروازہ چھوڑ کے کتا بھی نہیں بھاگے گا، اور لوگ کتوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے، اپنے ہی بھائیوں کو بھول گئے، اپنے ہی باپ کے احسانات کو بھول گئے. ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، ماں کو فراموش کر دیا. آج ماں بلکتی ہے، روتی ہے، باپ آنسو بہاتا ہے، زکات و خیرات لے کر پیٹ پالنے کی کوشش کرتا ہے، اور بیٹے عیش و آرام کی زندگی گزارنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ احسان فراموشی ہے. جانوروں سے بدتر زندگی ہے ایسے لوگوں کی. احسان کیا ہے؟ احسان کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ احسان آپ کرو گے، ایک فائدہ صرف ذہن میں رکھ لو کہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا. یہ کافی ہے. احسان کی فضیلت اور اس کی منزلت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اتنا ووٹ دینا کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے ان اللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا عزیز رکھتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے ان سے. اتنا کافی ہے. اب احسان کرو. اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے، اللہ کی نگاہوں میں آپ عزیز ہو جاؤ، قریبی بن جاؤ اللہ کے، تو احسان کرو، بھلائی سے پیش آؤ. دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ چھوٹا ہو. اگر کوئی شخص غلط کر رہا ہے تو اس کی غلطیوں کا جواب غلطی سے مت دو، اس کی غلطیوں کا جواب آپ اچھے انداز میں دو، اس کے ساتھ سچائی اور اچھائی سے پیش آؤ. یہ ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام پر یہاں تک کہہ دیا، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان لائے. 7واں پارہ شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. جب اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ پر نازل شدہ کلام کی تلاوت کی گئی اور اہل کتاب نے سنا، پیارے مصطفیٰ آپ دیکھتے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، رونے لگے قرآن کو سن کر. قرآن کو سن کر کے اس قدر متاثر ہوئے کہ بادشاہ تک رونے لگ گیا. اور تلاوت کون کر رہے ہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ. جعفر رضی اللہ عنہ. ملک کون سا ہے؟ حبشہ ہے. بادشاہ رونے لگا، اس کے حوالی اور حاشیہ نشین رونے لگے، پادری رونے لگے، اس کے وزراء رونے لگے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا آپ دیکھتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہو رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے ٹکٹوا گئی تھی، اور قرآن کو سنتے ہی کیا کہا؟ ہم ایمان لے آئے. اے اللہ تصدیق کرنے والوں میں ہمارا شمار کر لے، گواہی دینے والوں میں ہمارا شمار کر لے. اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم حق کے واضح ہونے کے بعد ایمان نہ لائیں، اللہ پر یقین نہ رکھیں، اللہ کی نعمتوں اور اس کی جنتوں کی حرص و طمع نہ رکھیں. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ باتیں اتنی پسند آئی اللہ کو، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا. جو کچھ ان لوگوں نے کہا اس سے اللہ اتنا خوش ہوا کہ کہا ان کے لیے جنت ہے. اور جنت کیسی؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور آگے اللہ نے کہا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرنے والوں کا، اچھائیاں کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے. آپ احسان اگر
قریب آ جائیں گی. چاہتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نعمتیں آپ پر نچھاور کی جائیں گی, آپ کی تکریم کی جائے گی آپ کی چاہتوں پر. اللہ نے جنت کا ذکر کیا, اہل کتاب کا ذکر کیا, ان کے اقوال کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ جنتیں وہ ہیں جو محسنین کو دی جائیں گی, نیکیاں کرنے والوں کو دی جائیں گی, لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے والوں کو دی جائیں گی, عبادت میں خشوع اور خضوع کو برتنے والوں کے حوالے کی جائیں گی. اللہ نے واضح کر دیا. اللہ محبت کرنے لگ جائے گا اگر آپ محسن بن جاؤ گے. اللہ جنتیں آپ کو دے دے گا اگر آپ احسان کرنے والے ہو جاؤ گے. اور اتنا ہی نہیں, ایک موقع پر اللہ نے ایک مقام پر کہا کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا, جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے, رب کی خشیت ہے, ان کے ساتھ اللہ ہے. والذین هم محسنون, اور جو احسان کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ ہے. آپ کے ساتھ اگر اللہ ہو گیا, اللہ کی رحمتیں ہو گئی, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو گئی, تو ہے کوئی آپ کو نقصان پہنچانے والا, ہے کوئی عزت پہنچانے والا. بعض فراڈیوں کو سنا ہوگا آپ نے, کہتے جنات پال کے رکھے ہیں نا. بعض فراڈی لوگ, دواری لوگ جناتوں کو پال پال کے ان کی پوجا ارچنا کر کے باندھ کے رکھتے ہیں, اور اس کے بعد ایسا سینہ تان کے چلیں گے وہ ساری دنیا کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. ان کو زام ہوتا ہے ہمارے ساتھ شیطان ہے, ہمارے ساتھ وہ فلانے جنات ہے, ہمارے ساتھ فلانا موکل ہے. یہ شیطانوں کے پجاریوں کا حال ہوتا ہے. مسلمانوں, اگر تم محسن ہو, احسان کرنے والے ہو, تو آپ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے, اللہ کی مدد ہوتی ہے, اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آپ چلتے ہو. اس سے بڑی شرف کی بات اور کیا ہے, اس سے بڑے فضل کی بات اور کیا ہے. اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے اگر آپ محسن ہو. بگاڑنے کی کوشش مت کرو, بنانے کی کوشش کرو. بھائی احسان کیا ہو کہ بہت سارے فضائل قرآن میں اللہ نے ایک مقام پر کہا سورہ رحمان میں, هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر احسان کر رہے ہو تو اس کا بدلہ احسان ہی ہے, جنت ملے گی. ٹھیک ہے, جس کے اوپر آپ نے احسان کیا, جس کے ساتھ آپ نے بھلائی کی, آج وہ بھول گیا, آپ کو پہچاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, لیکن اس کا بدلہ اللہ کے ہاں. دل میں آتی ہے بات, تکلیف ہوتی ہے کہ یہی ہے وہ شخص, لیکن اس کا اظہار نہ کرو. یہی ہے وہ شخص جس کے ساتھ میں نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا, فلاں موقع پر یہ کیا تھا, فلاں موقع پر یہ کیا تھا. اس کا اظہار مت کرو, دل میں رکھو آپ, اس کا بدلہ اللہ کے ہاں. اللہ نے واضح کر دیا, احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. اگر اچھائی کرو گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آپ بنانے کی کوشش کرو گے, ساری دنیا مل کر کے آپ کا بگاڑ نہیں سکتی ہے. آپ کے یہاں اگر کبھی مشکل آئے گی, اللہ کھڑا کر دے گا, لوگ ساتھ دیں گے. لیکن اگر آپ بگاڑ رہے ہو, اگر آپ کسی کی ترقی پر جل رہے ہو, تو ایسی صورت میں آپ جل کے خاک ہو جاؤ گے. آپ اپنے کو برباد کر لو گے, سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا. دو لوگ دکاندار ہیں, آزو بازو میں ہر کوئی ایک دوسرے سے جلن رکھتا ہے. مولویوں کو ہم نے جلن رکھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں, بڑے بڑے حج کرنے والے جلن رکھتے ہیں. یہ مسلمان کا وتیرہ نہیں. لا تحسدوا, حسد مت کرو, جلن مت رکھو, سینوں کو صاف رکھو. ہمیشہ کوشش ہو کہ آپ کی ذات سے کسی کا بھلا ہو جائے, کسی کا فائدہ ہو جائے. آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور آنی بھی چاہیے. پتہ نہیں مانے گا کہ نہیں مانے گا, بھول جائے گا, کچھ نہیں سمجھے گا. ٹھیک ہے, آ رہی ہے بات, شیطان یہ بات ذہن میں لا رہا ہے کہ آج ان کے ساتھ میں ایسا کر لوں, وہ کل بھول جائے گا, یاد نہیں رکھے گا. بعض لوگ تو اتنے بڑے ناہنجار ہوتے ہیں کہ گھنٹہ بھر نہیں لگتا ہے ان کے بدلنے میں. آپ ابھی کچھ کیے, بڑا کام اس کا آپ نے کر دیا ہے, مشکل موقع پر آپ نے اس کا ساتھ دیا ہے, اور جیسے وہاں سے پلٹو گے وہ آپ کی برائی شروع ہو جائے گی, آپ کی برائی شروع کر دے گا. وہ
کہ جانوروں سے زیادہ بے گزرے لوگ. جانور نجس جانور جیسی بھی سوچ اس کی نہیں ہے، اس سے بھی گندہ آدمی ہے وہ. اس سے باز آنے کی ضرورت. احسان کیا ہے؟ احسان دیکھیے خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو خالص کر کے اس کی عبادت کی جائے، یہ بھی احسان ہے. کسی کو شریک نہ کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے پیارے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانی، میری موت، میری زندگی، یہ ساری چیزیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہان والوں کا پالنہار ہے، جو رب ہے سب کا. احسان اخلاص کو بھی کہتے ہیں، یعنی خالص اللہ کی عبادت کی جائے، عبادتوں میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. ہاتھ باندھے کھڑے ہو تو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ فلاں دیکھیں گے تو کہیں گے بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، بڑا اچھا اس کا رکوع ہے، بہت اچھے قیام و قعود کرتا ہے، یہ کتنی بڑی نماز پڑھتا ہے. ایک شخص نے تو عام میں آ کر کے یہاں پر کہہ دیا، کہا ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ رزق کرنے میں اللہ کو بھی سوچنا پڑے گا. اللہ کی قسم، رب العزت کی قسم، ایسا کہا اس نے. ساتھ میں رہا ہے، سیکھا ہے، داڑھیاں چھوڑ دیا، داڑھیاں بڑی ہو گئی، نیک بن گیا، اور شیطان نے ایسا اس کو گھمایا، بول پڑا ایک محفل میں، کہا ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. دیکھتے نہیں ہو رکوع میں کتنی دیر تک رہتا ہوں، سجدے میں کتنی دیر تک پڑا رہتا ہوں، ایسی پڑھ رہا ہوں کہ اس کو رد کرنے میں اللہ کو بھی سوچنا پڑے گا. نعوذ باللہ. بات سوچیں، یہ بہت بڑی ضلالت ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. تو یہ خیال اگر پیش نظر ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ بہت فیاض آدمی ہے، بہت دریا دل انسان ہے، بہت پرہیزگار آدمی ہے، بہت نمازی آدمی ہے. یہ بھی شرک ہے. جس چیز کو، جس عبادت کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے انجام دینا چاہیے، آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہو، یہ بھی شرک کا مظہر ہے. یہ تو احسان اخلاص کو بھی کہتے ہیں. ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے لیے نظر و نیاز، اسی سے دعائیں مانگو، مشکلوں میں اسی کو پکارو، یہ بھی احسان. احسان کیا ہے؟ کامل توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. ایک تو یہ بات ہو گئی، احسان کا معنی اخلاص بھی ہے. احسان کا معنی وہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث جبریل، اس سے احسان کا ایک اور معنی سمجھ میں آتا ہے. کیا؟ کہ مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت. جب عبادت میں رہو آپ، تب کتنا مال ہے دکان میں یہ نہ سوچو، جیب میں کتنے پیسے ہیں یہ نہ سوچو. بعض لوگوں نے تو نمازوں میں دکانوں کا حساب کرنا شروع کیا تھا، سنا ہوگا آپ نے. تو حساب کتاب نمازوں میں مت کرو. احسان فی العبادہ اس کو کہتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت و شکل میں پیارے حبیب کے پاس آتے ہیں اور مختلف سوالات کرتے ہیں. نبی کے شاگرد بن کر کے آپ سے سوال کر رہے ہیں. سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، اخبرنی عن الاحسان. پیارے مصطفیٰ احسان کیا ہے ذرا بتائیے آپ. لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ آدمی کون سا ہے، یہ کون سا آدمی ہے. نبی سے سوال بھی کر رہا ہے. پیارے مصطفیٰ سوالوں کا جواب دے رہے ہیں تو کہتا ہے بڑھیا بڑھیا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کس کو پتا ہے؟ ٹھیک وہی بولے گا جس کو پہلے سے اس کا علم ہو. سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ قریب کا لگ رہا ہے نہ دور کا محسوس ہو رہا ہے. قریب کا ہوتا تو پہچان میں آتا، دور کا ہوتا تو چہرہ بڑا گندا ہوتا، بدن دھول گرد و غبار سے اٹا ہوا ہوتا، بال بکھرے ہوئے ہوتے. لیکن ویسا بھی نہیں لگ رہا تھا، نہ قریب کا سمجھ میں آ رہا تھا نہ بعید کا لگ رہا تھا. کون تھا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پیارے مصطفیٰ سے کہا احسان کیا ہے؟ نبی نے کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ، رب کی عبادت ایسی کرو یہ خیال ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ کسی بڑے
जाते हो, मोबाइल पहले से बंद कर देते हो, हाथ बांध के खड़े हो जाए, आला हजरत नाराज हो जाए। जब ये चीज पेशे नजर होगी कि हमारी इबादत पर, हमारे क़याम पर, हमारे रुकू और सुजूद पर रब्बुल आलमीन की लतीफ निगाहें मरकूज हैं, अल्लाह देख रहा है, तो ये खुजलाहट, बालों को संवारना, बिगाड़ना, आस्तीन को चढ़ाना, नीचे गिराना, ये अमल नहीं करोगे। ये बंदा कब करता है? जब गफलत की नमाज पढ़ता है, गफलत होता है, गफलत की हालत में होता है, मुगफ्फल बन करके जब नमाज पढ़ता है तब बहुत कुछ करता है। वो नाखून काटेगा, नाक खोदेगा, बाल को समेटेगा। ये कब होता है? उसको ख्याल ही नहीं होता कि अल्लाह में देख रहा है यहाँ, और दिमाग कहीं और रख करके चला गया है। इस तरह नमाज में पढ़ो, ये अलग एक टॉपिक है। एहसान ये भी है कि जब नमाज पढ़ो तो इतनी आजिज़ी हो, इतनी इनकिसारी हो, इस कदर तवाज़ो हो, इतना झुकाव हो कि ऐसा लगे कि इबादत के लिए हम खड़े हैं लेकिन अल्लाह हमें देख रहा है। गोया अल्लाह सामने है और अल्लाह को देखते हुए हम इबादत कर रहे हैं, ये पेश नजर है। तब देखिए नमाज का लुत्फ अलग रहेगा, इबादतों का मजा कुछ और रहेगा। लेकिन हम खड़े होते हैं और ख्याल ही नहीं कहा है क्या पढ़ा जा रहा है, इमाम किस सूरत की तिलावत कर रहे हैं, इतना भी नहीं समझ में आता कि 4 पढ़े कि 5 पढ़े कि 6 पढ़ गए इमाम साहब। ख्याल है वो जब सलाम फेरते हैं तो हम भी फेर लिए। अब अगर जायजा लेना शुरू कर दिए तो पहली रकात हुई, दूसरी हुई, ख्याल यानी मदहोशी में होता है, आलम मदहोशी में होता है बंदा। एहसान ये है कि इबादत करो तो पूरी तवज्जो के साथ, कामिल ख्याल के साथ रब देख रहा है। अगर ये सोच ना पैदा हो सके कि हम अल्लाह को देख रहे हैं तो कम से कम ये सोचो कि अल्लाह हमें देख रहा है। और जब ये ख्याल रहेगा तो बहुत बना के अच्छे से नमाज पढ़ोगे, ढंग से। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आते और कहते हैं अल्लाह के रसूल नसीहत कर दीजिए, लेकिन मुख्तसर नहीं, मुख्तसर नसीहत। तो आपने कहा था इज़ा क़ुमत इला सलाह फसल्लि सलातन मुअत्तिअ, कि जब सलात के लिए खड़े हो तो इस ख्याल के साथ खड़े हो कि कहीं ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, कहीं ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज ना साबित हो जाए। गोया तुम अलविदा कहने वाले हो, रुखसत होने वाले हो इस दुनिया से। इस सोच के साथ नमाज पढ़ो। जब ये ख्याल पीछे नजर रहे तो आदमी सोचेगा हो सकता आखिरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो तो लाओ कायदे से पढ़ लो, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस सोच के साथ पढ़ो तो बहुत फायदा है इसमें। फिर जहन भटकेगा, लेकिन आप इधर उधर से जहन को खींच करके रब्बुल आलमीन पर मरकूज रहोगे। आप सोचोगे आप पढ़ क्या रहे हो, दुआ कर रहे हो कि बददुआ कर रहे हो, इतना नहीं समझ में आता है। इतने मुगफ्फल लोग मौजूद। तो एहसान का एक माना यह है कि इबादत मुकम्मल तवज्जो के साथ करो, पूरी तवज्जो के साथ। एहसान इस माना के लिए भी आता है कि जब भी कोई काम करो, नेक काम, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, यतीम, मिस्कीन, गरीब की मदद अच्छे से करो आप, ठीक है, अच्छे से करो, कायदे से करो आप, अहसन अंदाज में करो आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रहिमल्लाहु रजुलन समहा, अल्लाह रहम फरमाए उस शख्स पर इज़ा बाअ व इज़ा इश्तरा व इज़ा इक़्तज़ा। सही है, बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह उस शख्स पर रहम फरमाए। कौन सा शख्स? वो शख्स कि जब सौदा खरीदता है तो भी अहसन तरीके से, अच्छे से बेचता है तो अहसन तरीके से, कर्ज दे करके जब तकाजा करता है तो अहसन तरीके से। और कितने ऐसे हैं बेचते खरीदते मारपीट तक कर लेते, लाठी डंडा सब चला डालते, और 150 गालियां तो मुफ्त में दे देते। ऐसा काम ना करो आप। यहाँ तक कुरान पढ़ो, कुरान वसर्रिहुहुन्ना सराहन जमीला। शौहर और बीवी का मुत्तफ़िका तौर से रहना अगर मुश्किल हो जाए, जिंदगी दुर्भर हो जाए, किसी भी तरीके से औरत मानने के लिए तैयार नहीं
فائرنگ کر دو. لیکن کوئی اچھے سے فائرنگ کرتا ہے 2-4 ڈنڈے توڑ ڈالتے, مار پیٹ کے زخمی کر دیتے, 150-200 گالیاں تک دے ڈالتے, تھانہ پولیس عدالت سب کر ڈالتے. یہ ہوتا ہے شوہر بیوی محبت اور محبت کے ساتھ رہ رہے ہوں اور کبھی انبن ہو جائے, سرکشی کا ظہور ہو عورت سے, سمجھانے بجھانے پر اگر نہیں مانتی نہ مارو, نہ گالی دو, نہ جلنے پر مجبور کرو, نہ گھر سے بھاگنے پر مجبور کرو. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, قاعدے سے عزت کے ساتھ شرافت کے ساتھ جدا کر دو اس کو. یہ تعلیم ہے. اچھا کام کرو تو اچھے ڈھنگ سے کرو, قاعدے سے کرو, یہ بھی احسان ہے. ایک موذی جانور ہے, نقصان پہنچانے والا سانپ, اب کیا کرو گے, جلا کرو گے؟ لا تعذبوا بعذاب اللہ. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ کتب علیکم فی کل شیء احسانا. اللہ نے ہر چیز میں تمہارے اوپر احسان کو فرض کر دیا. احسان کو اللہ نے فرض کر دیا ہے. جب کسی موذی جانور کو مارو, قتل کرو, جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو, آپ کو مار دے گا, آپ کو کاٹ لے گا تو موت ہو جائے گی. جب ایسے کسی موذی جانور کو مارو, قتل کرو, پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ, وہاں بھی احسان کرو. تڑپا کے نہ مارو, جلا کے مت مارو. جلانا یہ اللہ کا عذاب ہے, کسی بندے کے لیے جلا کر کے عذاب دینا مناسب نہیں ہے. یہ احسان, وہاں بھی احسان کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ, جب جانور کو ذبح کرو, عقیقہ ہو, شادی بیاہ ہو, قربانی ہو, تو بار بار چھری نہ پھیرو, چھری کو تیز کر لو. وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, چھری کو تیز کر لو اور ایک ہی وار میں ختم کر دو, گلا کٹ جائے. بار بار پھیرو گے تکلیف ہوگی, وہاں بھی احسان کرو. اللہ نے کہا جانور کو ذبح کرو تو اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو. وہاں بھی احسان. احسان کیا ہے؟ آسانی سے کاٹ دو. وہ منڈی دبا کے توڑتے ہیں, ہڈیاں تک ٹوٹتی ہیں. قصاب اور قصائی نہ بن جاؤ. رحم و مروت کے جذبات اندر رکھو. احسان کے یہ بھی خلاف ہے. جانور کھڑے ہو کے تک رہے ہیں اور وہیں سامنے جانور گرا ہوا ہے, ایک ذبح ہو رہا ہے, بقیہ لوگ دیکھ رہے ہیں, جانور ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. لیکن جب دل سیاہ ہو جائے تب کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. دیکھیے آپ حالات ایسے کہ ذبح کرنے والوں کو تو آپ دیکھ کر کے لگے گا نہیں مسلمان ہیں, دیکھ کے لگے گا, ان کو کیا پتہ نہیں بسم اللہ پڑھتے بھی ہوں گے کہ نہیں پڑھتے ہوں گے. نہ آداب, نہ اسلامی شاعر کا لحاظ, نہ عبادات کی انجام دہی. یہاں تک علماء نے لکھ دیا ہے اور اس پر کبار علماء کے فتاوے ہیں, اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں, کافر آدمی روشن. اس کا ذبح کیا ہوا جانور نہ کھاؤ, قربانی کے جانور کو اس کے ہاتھوں سے ذبح مت کرو. اور آج بس بوٹی ملنی چاہیے قاعدے کی, اچھا بڑا ہٹھا کٹھا موٹا کالا ذبح کرنا, وہ مشرک ہی کیوں نہ, اس پر بھی دھیان دو. جانوروں کے ساتھ بھی مروت اور رحم کے جذبات سے سرشار ہو کر کے ہمیں کام کرنا ہے, ذبح کرنا. احسان کا ایک معنی یہ بھی ہے, کیا احسان کا ایک معنی یہ بھی کسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ, جس کا ذکر میں نے شروع میں کر دیا. اچھا برتاؤ کرو, اچھا برتاؤ کرو, کسی کے کام آ جاؤ, مشکلوں میں کسی کا ساتھ دے دو, خوشیوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, غمی میں بھی ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ. اللہ نے قرآن میں کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, والدین کے ساتھ احسان کرو, اچھا برتاؤ کرو. کتنے بیٹے ایسے ہیں, بعض ناہنجار بچوں سے ہم نے سنا ہے ان کا کیا احسان ہے, بولتے ہوئے, اپنے سے نہیں بول رہا ہوں, بولتے ہوئے خبر لگی ان کا کیا احسان ہے, انہوں نے تو اپنی خواہشوں کی تکمیل کی ہے, اللہ کی قسم ایسا بولا. باپ سہمے ہوئے رہتے ہیں, ماں گری اور خوف زدہ ہوتی ہے, کیوں؟ بچوں سے
جانتے کیوں؟ راہ حق سے بھٹک گیا ہے، اس کو پتا نہیں ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے ماں باپ سے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، یہ اللہ کا حکم۔ اپنے حقوق کو بیان کرتے ہوئے رب قدوس نے فوراً بعد ماں باپ کے درجے کو بلند کرتے ہوئے، ان کی عظمت و حیثیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی سے پیش آؤ، دل نہ دکھاؤ، تکلیف نہ دو۔ ایسے تمام نوجوانوں سے میں اپیل کروں گا کہ بیویوں کے کہنے پر ماں باپ کو نظر انداز مت کر دو۔ یہ اتنی بڑی نافرمانی ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آخرت میں تو جو ہے وہ ہے، دنیا میں اللہ سزا دے گا۔ اسی دنیا میں ہم نے سڑتے ہوئے دیکھا ہے، کاسے گدائے ہوئے لے کر کے پھرتے ہوئے دیکھا ہے جو ماں باپ کے دل کو دکھاتے اور ماں باپ کو ڈرا اور سہما ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور بھی کئی باتیں اللہ نے اس میں ذکر کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرابت داروں سے بھی، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ پیارے مصطفیٰ نے جب کہا تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کون شخص مومن نہیں؟ نبی آخر الزمان نے کہا مَن لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی زبان سے، اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ جائزہ لے لو، جائزہ لے لو، گھر میں بیٹھے بیٹھے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ آپ کا بازو کا پڑوسی، بغل کا پڑوسی خوش ہے؟ آپ کی زبان سے، آپ کی حرکت و سکنت سے وہ محفوظ ہے؟ اس کی عزت و آبرو بچی ہے؟ اس کے محافظ ہو اس کی عزتوں کے، اس کی عزتوں کے ڈاکو بن چکے ہو آپ؟ دھیان دو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ بھی، قریبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی، وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، بھائی ادھر رہ رہا ہے، بغل میں اس کا بھائی رہ رہا، پڑوسی بھی ہے، وہ رشتہ دار بھی ہے۔ اللہ نے کہا ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اجنبی پڑوسی ہے جو تمہاری رشتہ داری میں نہیں آتا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی غلاموں کے ساتھ، لوڈیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ کی تعلیم، پیاری تعلیم۔ قرآن پڑھو، شرح صدر ہوگا۔ قرآن پڑھو، دلوں کو جلا ملے گی۔ قرآن پڑھو، زنگ آلود دل مصفا اور مجلا ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی تعلیم۔ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور اچھا برتاؤ کر کے یہاں وہاں بیان نہ کرو، ان کے سامنے بیان نہ کرو۔ احسان کرنا یہ فرض ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دے رہا ہے انصاف کرو اور احسان کرو، اور جس چیز کا رب قدوس حکم دے دے وہ چیز ضروری ہو جاتی ہے، اللہ ہے کہ کوئی معنی وہاں موجود ہو، قرینہ صارف وہاں موجود ہو، ایک لمبی پر ایسے ہی، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور احسان جتلانا یہ حرام ہے۔ احسان کرنا ضروری، احسان جتلانا حرام ہے۔ احسان کو جھٹلا دینا، بھول جانا، یہ بھی جرم عظیم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کر دے، بھلائی کا کام کر دے، آپ کے کام آ جائے تو کیا بولنا چاہیے؟ منہ پھلا لینا چاہیے؟ یہی نہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سنع الیہ معروف، جب بھی کسی شخص کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا گیا ہو، ہدیہ دیا، تحفہ دیا، آپ کے کام آ گیا، آپ کا ساتھ دیا، پیسہ لے کر کے چلو، پیسہ نہ لیا، آپ کا کام کر دیا، تب بھی احسان۔
آپ کے کارخانے میں بہت سارے کام کرنے والے ہیں، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ان کو رکھا۔ کام کرنے والوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے ذمہ دار ہیں، جن کے کارخانوں میں ہم کام کر رہے ہیں، ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، ان کی خیر خواہی کرو، ان کے ساتھ وفاداری سے پیش آئیں، اور جو مالک حضرات ہیں وہ بھی سمجھ کے رکھیں کہ دوسرے کے یہاں نہیں گیا، ہمارے یہاں گیا، ایماندار آدمی ہے، بڑھیا آدمی ہے، اس کا بھی احسان ہے۔ یہاں تو ایک طرفہ ہے، اب یہ بڑے ہیں تو یہ کاہے سوچیں گے بیچارے، ان کا دماغ تو اس سے پہلے آسمان پہ پہنچا ہوا ہے۔ آپ کو بھی سوچنا پڑے گا، جو آپ کے یہاں عاملین ہیں، کام کرنے والے، ان کو بھی سوچنا پڑے گا۔ آپ بھائی سمجھو گے کام کرنے والوں کو، وہ بھی آپ کو بڑے بھائی کا درجہ دیں گے۔ آپ ان کے ساتھ غلط سلوک کرو گے، گالی دو گے، طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بناؤ گے، تو موقع ملنے پر کبھی مشین بیچ ڈالیں گے، کبھی کارخانہ بیچ ڈالیں گے آپ کا۔ سب لوگ کام کرو گے، آپ نرمی سے پیش آؤ، وہ بھی آپ کے احسان کو مد نظر رکھیں، احسان کا خیال کریں کہ اس نے ہم کو رکھا ہے، عزت دیا، سمان دیا، آج اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا، 2 روٹی کا انتظام ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی سمجھنا ہے اور آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو بھی سمجھنا ہے میرے بھائیو۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد سے لے کر کے موت تک مختلف احسانات کے زیر بار ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا احسان، بندوں کا احسان، ماں باپ کا احسان، اساتذہ کا احسان، پڑوسیوں کا احسان، رشتہ داروں کا احسان، بیوی کا احسان، شوہر کا بیوی کے اوپر احسان، اولاد کے اوپر اس کے ماں باپ کا احسان، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ ہر کسی کے اوپر کسی نہ کسی کا احسان ہے، سمجھ کے چلو آپ۔ اور کوئی کبھی کچھ کر دے تو کیا بولیں گے؟ پیارے نبی نے فرمایا کسی کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا جائے تو کیسے شکریہ ادا کریں گے؟ جزاک اللہ۔ کیا بولیں گے؟ جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کسی کے احسان پر اگر سامنے والا کہہ دیتا ہے جزاک اللہ، جزاک اللہ، نہیں ہم زبان بند کر لیں، ہم کچھ نہیں بولیں گے، ایسا مت۔ منحوس لوگ ہوتے ہیں، منحوس لوگ ہوتے ہیں، خود غرض لوگ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ چھوٹا بڑا جو بھی کوئی کر دے بھائی تو کیا بولنا چاہیے؟ کیسے شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ، جزاکم اللہ، جزاک اللہ۔ پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں اگر کسی کے احسان کرنے پر سامنے والا کہتا ہے جزاک اللہ، فقط ابلغ فی الثناء، اس نے خوب اس کی تعریف کی، اس نے خوب اس کا شکریہ ادا کیا۔ یہ شکر کی ایک صورت ہے، شکریہ ادا کرنے کی ایک صورت ہے۔ اللہ کا شکریہ تو ادا ہی کیا جائے گا، اللہ ایسے لوگوں کے شکریہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کے احسانات پر لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرتا ہو، اللہ ایسے بندوں کا شکریہ قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جس کی فطرت میں، نیچر میں، عادت میں، طبیعت میں بندوں کے احسانات پر شکریہ ادا کرنا نہ ہو، ایسا شخص اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ بندوں کا بھی شکریہ ادا کرو۔ شکریہ ادا کرنے کا مطلب کیا؟ مطلب جزاک اللہ بول دو، اس کے خلاف باتیں مت کرو، حسد مت رکھو، جلن مت رکھو، غیبت مت کرو، نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرو، اس کی ترقی پر جلن مت رکھو۔ یہ ہے، ایسا نہیں کر دیا جزاک اللہ السلام علیکم اور بعد میں گردن کاٹ دو، یہ غدار لوگ ہوتے ہیں، دوگلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ممبر پر بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں میں، وہ دو چہرے والے ہوتے ہیں، یہاں بیٹھ کے ان کی بات، وہاں بیٹھ کر کے ان کی بات، جو اپنے محسنوں کو بھول جائیں، ان لوگوں کو بھول جائیں جو مصائب و آلام میں ساتھ دیتے ہیں، ان سے بڑا غدار شاید دنیا میں کوئی۔ اور پیارے نبی نے تو ایک مثال بتا دی، اريد النار، جہنم مجھے دکھائی گئی، اور جہنم جب میں نے دیکھا شب معراج فرائض و اختر اہلھا النساء، تو سب سے زیادہ عورتوں کو میں نے دیکھا، سب سے زیادہ لال پیلا یہی کلر دکھ رہا تھا، یعنی عورتیں دکھ رہی تھی، سب سے زیادہ عورتیں یکفرن، وہ ناشکری کرتی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یکفرن اللہ، یکفرن باللہ، ناشکری اللہ کی۔
پیارے مصطفیٰ نے کہا نہیں، یکفرن العشیر، شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، یکفرن الاحسان، احسانات کو جھٹلا دیتی ہے. یعنی سر کٹوائے ڈالو، یہاں سے تو کہیں گے یہاں سے کٹنا چاہیے، ابھی بھی خوش نہیں ہوں، اور نیچے سے آؤ، اور یہ حالت ہے بعض لوگوں کی، یہی حالت ہے. اور بعض مرد عورتوں سے بھی گئے گزرے. نبی نے مثال دیا، کہا یکفرن العشیر، شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، احسان کو جھٹلا دیتی ہیں، احسان کو فراموش کر دیتی ہیں، بھلا دیتی ہیں. نبی نے کہا لو احسنت الی احداہن الدہر، عورتوں میں سے کسی عورت کے ساتھ دہرا، زندگی بھر، طوال حیاتک، زندگی بھر تو احسان کرتا رہو، وَلَوْ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا تَكْرَهُ، اور ایک چیز اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے، بس زندگی بھر احسان کرو، اور ایک بار ایسا ہو جائے کہ اس کے مزاج کے، اس کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ایسا ہو جائے جو اس کے مزاج کے خلاف ہے، جانتے کیا بولے گی؟ اب تک کاؤ کی ہو، اب تک کاؤ کی ہو، ماں حسن تھا رہیا، تو نے تو کچھ نہیں کیا. اور سنا ہوگا آپ نے، بعض مائیں بہنیں کہتی ہیں یہ کپڑے تیرے لائے ہوئے تھوڑی نا، ابا نے دیا تھا، بھائی نے دیا تھا، وہ شادی والا پہن رہی ہوں. یہ سب ہے. کہا جہنم میں سب سے زیادہ یہ دکھ رہی تھی. احسان مت بھولو، احسان مت بھولو، اور احسان نہ جتلاؤ. بھولنا بھی نہیں چاہیے اور بار بار ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے. 3 قسم کے لوگ ہوں گے. کئی لوگوں کا ذکر آخری بار، اللہ اتنا غصے میں ہوگا، اتنا غصے میں ہوگا، نہ ان لوگوں سے قیامت کے دن بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے کلین کرے گا، پاک کرے گا، نہ جہنم سے ان کو نکالے گا، جنت میں داخل بھی نہیں کرے گا، جہنم میں پاک چھوڑ دے گا. صحابہ نے کہا، خاص طور سے ابو ذر نے کہا، خابو خسرو، برباد ہو گئے، خسارے میں ہو گئے. پیارے مصطفیٰ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو نبی نے کہا المسبلو، پہلا آدمی وہ ہے جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے چلے، جھاڑو مارتا ہوا چلے زمین پر، یہ مردوں کی شان نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر کہا المنان، منان آدمی، منان اللہ ہے، وہ احسان جتلائے. اور قرآن نے جگہ جگہ کہا الم نجعل لہ عینین، ابن آدم انسان، کیا ہم نے تجھے تو آنکھیں نہیں دی، ولسان وشفتین، ایک زبان نہیں دیا، 2 عدد ہونٹ نہیں دیے. اللہ احسان جتلا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم عقل و شعور سے عاری اور خالی تھے. اس نے کان دیے، اس نے آنکھیں دی، اس نے دل دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو. وہ احسان جتلائے، یہ اس کی شان کے لائق ہے. غرور وہ کرے، گھمنڈ وہ کرے، احسان وہ جتلائے. یہ چیزیں بندوں کے لیے زیب نہیں دیتی. پیارے مصطفیٰ نے کہا وہ شخص جس سے اللہ بہت ناراض ہوگا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، جہنم سے نکالے گا بھی نہیں، اور نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا. ایک وہ ہے جو احسان کر کے جتلائے بار بار، کہیں بھی بیٹھا میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. مت کرو یہ کام صحیح لوگوں کا نہیں ہے. ایک مسلمان کی شان کے منافی ہے یہ عمل. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ کتاب و سنت کا ہم سب کو حامل بنا. اللہ اپنی محبت، پیارے مصطفیٰ کی محبت، نبی کے پیارے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے. اللہ ہم سب کو دین پسند فرما. اللہ جو دشمنان دین ہیں، اللہ ان کے شر سے اور ان کے فتنوں سے اور ان کی اور دیگر قسم کی دقتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ. آمین. والسلام علیکم. ان الحمد للہ نحمدہ